الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا من بدا جمالك في كل ما بدا بعد هزار جان مقدس ترافدا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت محترم و مکرم و محسن و مربی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ قاری محمد بن جعفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سٹیج کی زینت خطیب پاکستان حضرت علامہ جناب محبوب الحسن صاحب، میرے عزیزم علامہ قاری مظفر صاحب، اور میرے عزیزم علامہ قاری طاہر نور صاحب، اور دیگر اس محفل مقدس کے شرکاء و مندوبین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان اور اس کا کرم کہ آج ہم استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں اس جامع مسجد یاسین کے اس حال کے اندر موجود ہیں. یقیناً یہ ہم سب پر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پاک مطہر مقدس محفل کے اندر ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر نیکی عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اپنی رضا و عافیت اور دنیا و آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے، ایمان بالاستقامت و دوامت نصیب فرمائے۔ قبلہ محترم قاری صاحب جو ہے وہ تقریباً اس قسم کی زحمت کرتے ہیں، حکم فرماتے ہیں الامر فوق الادب، تو اکثر میں تو مقامی بندہ ہوں، یہاں ہماری اسٹیج کی زینت میں بنے ہوئے ہیں خطیب پاکستان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ بس یہ نہیں دیکھنا کہ کون سامنے بیٹھا ہے، ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ کس مقدس ہستی کی پاک محفل انشاءاللہ جب ہم یہ نیت سوچ کر بیٹھیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو سجانے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے، تو انشاءاللہ یہ محفل بھی ہمارے لیے ذریعہ خیر و برکت بنے گی، ذریعہ نجات بنے گی، ذریعہ رحمت بنے گی انشاءاللہ العزیز۔ محفل میلاد النبی یا جو بھی جلسہ ہو، جلسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ محفل میلاد النبی ہے یا کوئی بھی جلوس ہو اس کو کہا جائے کہ یہ محفل میلاد النبی ہے۔ اگر جلسہ، جلوس یا اس قسم کی محافل کا نام محافل میلاد النبی ہو، تو یہ جو سیاسی لوگ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ان کا نام بھی تو محافل میلاد النبی ہونا چاہیے۔ نہیں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محافل میلاد النبی کے اندر اور چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جہاں آپ کی سیرت طیبہ کا بیان ہوگا، جہاں آپ کے خصائص و شمائل بیان کیے جائیں گے، جہاں آپ کے معجزات بیان کیے جائیں گے، خواہ وہ جلسہ ہو یا جلوس ہو، اس کو کہتے ہیں محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جلسہ یا جلوس نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس قسم کی محافل کا مقصد و مدعا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ وہاں ذکر مصطفیٰ کیا جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل و شمائل بیان کیے جائیں، آپ کے معجزات بیان کیے جائیں۔ تو اس قسم کی محافل پر اعتراض کوئی بھی ہو بے معنی ہے۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص ہوں، خصوصیات ہوں، معجزات ہوں، تو یہ عین قرآن و حدیث، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، کہ نئی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ بدعت کہہ کے اس کو رد کر دیں، لوگوں کو برگلائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی محافل کے اندر جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو، یا آپ کی خصوصیات کا ذکر ہو، یا آپ کے معجزات کا ذکر ہو، یہ عمل قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یقیناً ملتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، میں شروع میں عرض کرتا ہوں کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسی محافل کے اندر جو ہے ڈول بجائے جاتے ہیں، دف بجائے جاتے ہیں، یا غیر شرعی امور سر انجام دیے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں یہ جائز؟ محافل تو وہ پاکیزہ ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اس کے شکرانے ادا کیے جاتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے عظمت بیان کی جاتی ہے، اور آپ جو تشریف لائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیا۔ اب یہ کہنا کہ اس لیے محافل کو بند کر دیا جائے کہ اس میں غیر شرعی حرکات ہوتے ہیں، تو یہ وجہ نہیں بن سکتی بند کرنے کی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، کبھی آپ اکثر الحمدللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، کبھی آپ کے جوتے چوری ہوئے ہیں؟ میرے تو کئی دفعہ ہو گئے ہو جاتے ہیں۔ مساجد میں جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جب دیگر عبادات کی غرض سے
تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ مسجد میں جانے سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں لہٰذا مسجد کو تالا لگا دو، مساجد کو بند کر دیا جائے، کوئی قاضی کوئی مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ مساجد سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں لہذا مساجد کو بند کریں؟ جب یہ مفتی اور قاضی فتویٰ نہیں دے گا تو یہ بھی مناسب ہے کہ ان لوگوں کو یہ فتوے اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی محافل کے اندر غیر شرعی حرکات کرتا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، جس طرح کے جوتوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے، ان پاکیزہ محافل کی حفاظت کی جا سکتی ہے، محافل کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ۔